بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور دبنگ ان کا تجزیہ ہوتا ہے، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نواز شریف کا مریم نواز کا جو بیانیہ اور جس طریقے سے دن بدن اب سریعام جلسوں میں، چاہے وہ گلگت بلتستان کا حساس ترین علاقہ ہو، چاہے وہ بلوچستان، وہاں جلسوں میں اور اب میڈیا ٹاک میں براہ جو ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور ایک جانب تو ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کہ جی آپ عمران خان کی حکومت کو پہلے گھر بھیجیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو سر آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ سر۔ تھینک یو سر سب سے پہلے جو آپ سے سوال ہے سر، بڑا ایک کنفیوژن ہے سر ہمارے ناظرین کی، یہ تھوڑی سی دور کریں کہ ایک تو جو فوج کی جانب سے ایک ہمیں خاموشی نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب جس طریقے سے مریم نواز اور نواز شریف اب براہ راست دن میں 5 جلسے کریں، 6 جلسے کریں، لیکن جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے اور جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے۔ سر یہ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دوسری جانب یہ خاموشی کی وجوہات کیا ہیں سر؟ بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ جب کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہ کبھی کل یا پرسوں میرے خیال 2-3 دن پہلے ایک کالم جاوید چودھری صاحب کا چھپا ہے جس کے ہیڈنگ ہے پاکستان زندہ باد، اگر آپ کی نظر سے گزرا۔ بالکل سر، جی میں نے پڑھا اور سر۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، انڈیا سے مجھے ایک شخص نے فون کیا اور اس نے کہا جی ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم اللہ کا نام نہیں لے سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہمیں اپنے نام کے ساتھ رام لگانا پڑتا ہے، آپ شکر کریں تو آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پاکستان زندہ باد کے اوپر کالم لکھا۔ یہ ہے پاکستان کی اہمیت، جو پاکستان سے باہر لوگ رہ رہے ہیں، انڈیا کے اندر جو رہ رہے ہیں، اور انڈیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا دلت کے ساتھ ہو رہا ہے یا کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے یا کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب دنیا پوری پہچان چکی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں، چور ڈاکو چکیا جو لوگ ہیں، جو کرپٹ سیاست، یہ فیملی ہے، 2 فیملی ہیں ابیوس ایکسیسولی کرپٹ لوگ جو ہیں۔ ایک ہے یہ نواز شریف کی فیملی، جس کو نواز شریف کہنا، نواز کہنا اور ساتھ شریف کہنا جو ہے، یہ شریف کی بھی توہین ہے اور نواز کی بھی توہین ہے، کیونکہ وہ شخص ہے جو انڈیا کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ وہ شخص ہے جس نے جندال کے ساتھ مل کے فیکٹری لگائی تھی اسٹیل کی سعودی عرب میں، اور اس فیکٹری کے اندر کوئی مسلمان کام، کوئی پاکستانی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں کوئی کانسپریسی تھیوری نہیں بیان کرتا، میں صرف وہ چیزیں کہتا ہوں جو آپ جا کے گراؤنڈ کے اوپر چیک کر سکتے ہیں، تاکہ ایک شخص کا چہرہ واضح ہو، ایک فیملی کا چہرہ واضح ہو۔ یہ مریم نواز کی آپ نے بات کی، یہ وہ عورت ہے جس نے بیان یہ دیا تھا کہ میرے پاس باہر تو کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ کسی زمانے میں ڈاکٹر کا لفظ لگایا تھا۔ یہ وہ عورت ہے جس نے جا کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی پرنسپل کو تھریٹن کیا تھا، اس کی 3rd ڈویژن تھی کہ 2nd ڈویژن کی مجھے داخلہ دیں۔ یہ چیزیں آپ ریکارڈ میں پاکستان کے لوگوں کو چیک کرنی چاہیے۔ اب ان کا نیکسس ہوا ہے، یہ وہ فیملی ہے جس میں نے بارہا آپ کو کہا اور بارہا یہ کہتا رہوں گا، اور میں ڈیمانڈ کروں گا کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں سے کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن کریں اور اس چیز کے بارے میں اور جانیں۔ ہمارے ہاں جانا نہیں جاتا۔ یہ شخص نریندر مودی کی تاج پوشی کے لیے انڈیا گیا تھا، پوری فیملی گئی تھی، وہاں جا کے یہ مل کے آیا ہیما مالنی کو اور فلم ایکٹروں کو، اور نریندر مودی کے ساتھ ایک معاہدہ غالباً کر کے آیا تھا، جو میں اس کے بعد میں نریندر مودی کے بیہیویئر سے اندازہ لگا سکتا ہوں کہ تم پاکستان کے سرحدی علاقوں میں اپنی فوج کو کہو جتنا فائرنگ کر سکتے کرے اور میرے لوگوں کو مارے، اور اس کا پروف یہ ہے معاہدہ کہ کر کے آئے تھے نواز شریف؟ جی یہ معاہدہ نواز شریف صاحب کر کے آئے تھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاہدہ لکھا ہوا نہیں، مطلب ہے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ تھی، ہوئی ہوگی، کیونکہ میں اس کی یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی معاہدہ لکھا گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ وہاں گیا اور جب وہاں سے واپس آیا تو اب لوگ چیک کر لینا، تو پاکستان کے سرحدی علاقوں میں کشمیر لائن آف کنٹرول کے اوپر بے تاشا فائر شروع ہو گیا۔ اگر یہ پاکستان کا سنسیئر تھا اور یہ وہاں چل کے اس کی تاج پوشی میں کیا تھا کیونکہ نریندر مودی اس کا دوست تھا،
تو کم از کم یہ وہاں اس سے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ یار میرے ملک میں فائر نہ، میرے لوگوں کو نہ مارو، غریبوں کا نہ مارو، عورتوں کا نہ مارو۔ اس کے جانے کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ انڈین فوج نے اس کے واپس آنے کے بعد بقرعید پہ بھی فائر کیا، عید پہ بھی فائر کیا۔ اور آپ ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیجئے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، یہ جو جس کو آپ نواز اور شریف کہتے ہیں، جو شریف بدماش سے بھی بدتر ہے، اس کے اندر ایک دفعہ جرت نہیں ہوئی، ایک دفعہ اس کے اندر اخلاقی جرت نہیں ہوئی کہ جا کے یہ اس سرحد کا دورہ کرتا جہاں پہ غریب آدمی مر رہا تھا۔ غریب آدمی کو اس کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ بے وقوف لوگ جو اس کے پیچھے لگے، یہ ان کے ٹیکس کا پیسہ کھاتا ہے۔ یہ شخص وہ ہے جو زکوٰۃ کا پیسہ کھاتا ہے، قرض اتارو ملک سواروں کا پیسہ اس نے ایک ایک پیسہ اپنی جیب میں ڈالا، جہاں پہ لوگوں نے اپنے زیور تک مہیا کیے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی ویزے کے نریندر مودی اور جندال اور نریندر مودی اور اجیت کمار ڈیول، جس نے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان کے لوگوں کو ماروں گا، پیسے دوں گا، مرواؤں گا، عورتوں کی بے حرمتی کروں گا، بچوں کو اٹھواؤں گا، اغوا کروں گا، قتل کرواؤں گا، اور میں یوز کروں گا ان دہشت گردوں کو جو پاکستان کے رہے۔ وہ اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ نواز شریف اس سے گلے مل رہا تھا، اس کی تصویریں ان کے ساتھ۔ جندال کے بارے میں یہ جو جس کی بیٹی ہے، شی از آن ریکارڈ، اس نے کہا کہ وہ ہمارے فیملی فرینڈ ہیں۔ جندال کا جو بھائی ہے وہ سب سے زیادہ اینٹی پاکستانی ہے، اس کے ٹویٹس اٹھا کے دیکھیے۔ وہ جندال جس نے اپنا اس کی اسٹیل کی فیکٹری لگائی۔ اب یہ بیک گراؤنڈ ہے زمین جو پاکستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور کلبھوشن جب پکڑا گیا تو کلبھوشن کے پکڑنے کے بعد اس کی شکل سے ایسے لگا جیسے اس کے تایا کا بیٹا پکڑا گیا۔ اس کے اندر جرت نہیں تھی، کیونکہ نریندر مودی سے اس نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اس نے را سے پیسے کھائے ہوئے ہیں۔ بی جے پی کے ایک ایم پی نے کہا کہ وی ہیو انویسٹڈ آن نواز شریف۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے لفظ، پاکستان کی عوام کے لیے لفظ۔ بی جے پی کے میں نہیں کہہ رہا، اس نے ٹیلی ویژن چینل میں کہا وی ہیو انویسٹڈ آن نواز شریف، ہم اس کو اس کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے ضمیر، جب اس قسم کی ایک بکاؤ، ایک مکار، ایک چور فیملی پاکستان کے اوپر حکمرانی کر رہی ہو، اور وہ کر رہی ہو جس طرح جو وہ پاکستان کے لوگوں کو مروا، چلے کرپشن ایک جگہ ہے، کرپشن آپ نے کر لی، لیکن آپ لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ اے پی ایس میں کیا ہوا تھا، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے 20 پوائنٹس تھے، 3 پوائنٹس پہ فوج نے فوراً عمل کیا۔ اس کے ہوتے ہوئے ذرا اٹھا کے دیکھیے گا 17 پوائنٹس پہ کبھی عمل ہوا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے وہ جو عورت جو بیانیہ پیش کر رہی ہے، وہ بیانیہ ہے، را کا بیانیہ ہے، اس کی کوئی بھی شی از اے کمپلسیو لائر، جھوٹی عورت ہے، وہ جھوٹی ترین عورت ہے اس صدی کی۔ میں نے آپ کو بتا دیا، ریاست ادارے کارروائی کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں کے خلاف؟ نہیں ضمیر، اس کی ویلیو نہیں ہے کوئی، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ یہ کہے میں فلانے سے بات کروں گی۔ وہ ہے کیا چیز اپنے آپ کو سمجھتی کہ وہ بے نظیر بننا چاہتی ہے، وہ بے نظیر کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے دماغ کے اندر کچھ نہیں ہے، بھس بھرا ہوا ہے اس کے دماغ کے اندر۔ آپ میک اپ کر کے اپنے اندر کی قابلیت نہیں بڑھا سکتے، میک اپ کر کے آپ چہرے کا وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو نہ اس کے اندر ویژن ہے۔ اس کی تعلیم کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعلیم پڑھی ہے؟ اس کا ویژن ہے؟ اس نے کچھ انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھا؟ لیڈر بنتا ہے یا ویژن سے یا تعلیم سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ نے رچایا ہے، اور اس عورت نے جس طرح جھوٹ بول بول کے پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے آپ کب تک جھوٹ اور دھوکے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کب تک فراڈ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کب تک مکاری کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کب تک چوروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے، ٹیٹیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ سارے مقدمے تو پہلے بنے تھے نا، ٹی ٹی کا مقدمہ شہباز شریف کا بھی بنا ہے۔ اداروں کی جانب سے جو خاموشی ہے، اداروں کی جانب سے جو خاموشی ہے، اس کی وجوہات کیا نظر آ رہی ہے کہ ایک بندہ سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو نام لے کر اپنے جلسوں میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بدنام کیا جا رہا ہے، ان کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، ان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، لیکن ہمارے ادارے جو ہیں وہ کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانب چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اور وہ فوج جس نے پاکستان کے ایک ایک چپے کی حفاظت کرنی ہے، اس کے سربراہ کو اس طریقے سے لان تان کرنا، اس طریقے سے ان کو کہنا کہ 2018 کے الیکشن میں ان لوگوں نے دھاندلی کروائی تھی، تو سر یہ جو معاملات ہیں ہمارے ادارے کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ سر بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ادارے خاموش نہیں ہیں۔
اس لیے کہ جو کچھ کوर्ट آف انکوائری کے بعد سامنے آیا ہے ادھر اتاروں نے یہ بتا دیا کہ ہم میرٹ پہ کتنا بلیو کرتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنسی پہ کتنا بلیو کرتے ہیں. یہ لوگوں کو بھی کوئی, عوام بھی تو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں نا, ڈیموکریسی از بائی دی پیپل فار دا پیپل. اب اداروں نے لوگوں کو ایک میسج دے دیا, غلط دیا یا صحیح دیا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. وہ چپ بھی کر سکتے تھے, وہ اس چیز کو دبا بھی سکتے تھے, وہ ان کی بکواس کو سن بھی سکتے تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے اس کا مطلب وہ خاموش نہیں, انہوں نے بباغ دوہل بتایا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے کے تیار ہیں. اب اس غلطی کے دو اور پہلو ہیں. اس غلطی کے اندر پولیس بھی ہے, سندھ کی پولیس بھی ہے, جس کو زرداری نے کہا تھا کہ جی آپ استعفے دے دیں, کلفٹن ہاؤس میں بلا کے 70 کلفٹن میں بلا کے کہا تھا آپ استعفے دے دیں. اس پولیس کا کریکٹر آپ دیکھیں جو ایک پولیٹیشین کے کہنے پہ جو ہے چھٹیاں لے کے چلی گئی, اس کے پیچھے وہ کردار ہے, وہ ایک میراثی قسم کا وہ ہے, اس کا ہسبینڈ ہے, کیا نام ہے اس کا, وہ صفدر, اس کا بھی کردار ہے. جو بھی ہے اس کو میں آئی ڈونٹ کال ہم اے کیپٹن, از ورس دین اے پی این, ورس دین اے چپڑاسی. تو وہ جو شخص ہے جس کے جوتے پھٹے ہوئے ہوتے جب وہ کھڑا ہوتا ہے, اور اس کی بیوی جو جوتے پہنتی ہے $30,000 کے, تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اب وہ کسی نے عمل کرنا ہے. وہ ذمہ داری ہے عمران خان کی گورنمنٹ کی, اور اپنا سندھ میں جو ہے پولیٹیکل گورنمنٹ, سندھ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کا اگر آپ نے کریکٹر دیکھنا ہے تو نصرت سحر عباسی صاحب کے 2 انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیجئے. پچھلے دنوں وہ ایک اسکول میں کھڑی ہوئی تھی جہاں پہ بھینسیں بندھی ہوئی تھی. تو اب یہ جو جب کرپشن اتنی عام ہو گئی ہو کہ کرپشن کو لوگوں نے خدا بنا, کرپشن کو لوگوں نے سب چیز سمجھ لیا ہو, اور وہ کرپشن کے اوپر آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو, تو آخر کوئی پبلک ریولیوشن بھی تو آنا چاہیے نا. اگر پبلک آپ کی چوروں کے پیچھے لگی ہوئی ہے, ضمیر مجھے بتائیے, پبلک آپ کی ڈاکوؤں کے پیچھے لگی ہوئی ہے, کنونشن ہوتے ہیں وہاں پہ آپ شور مچاتے ہوئے صرف اس لیے کہ آپ کو ایک سیٹ چاہیے. یہاں پہ جتنے یہ پولیٹیشین ہیں صرف یہ اس لیے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے حلقے کی سیٹ چاہیے. انہوں نے وہاں پہ سیٹ لے کے MNA الیکٹ ہونا ہے, کام کچھ کروائے نہ کروائے, لیکن اپنی نیوسز بنانی ہے. وہ ڈیزل جو پیچھے پھر رہا ہوتا ہے, اس نے کیا کیا تھا نواز شریف سے بے نظیر کے زمانے میں, آپ کو یاد ہے اس کی کرپشن کے کیسز؟ 200 روپے کے اوپر زمین کس نے لی تھی فوج سے, 6 رشتہ داروں کے نام لی تھی. انصار عباسی صاحب کا آرٹیکل اٹھا کے پڑھ لیجئے. LFO میں اس نے مشرف کو سپورٹ کیا نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کے خلاف ہے. LFO میں کس نے مشرف کو سپورٹ کیا تھا؟ میں نے سپورٹ کیا تھا. LFO میں مشرف کو کس نے سپورٹ کیا تھا؟ کہ صرف زمین لینے کے لیے بے نظیر سے 1993 سے 96 کا پرمٹ کس نے؟ یہ کریکٹر ہے ضمیر, ان کا یہ کریکٹر ہے. اب اس کریکٹر کو لوگوں کو بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا. ادارے تو سوچیں گے, ادارے تو کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے چیزیں لے کے آ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جی کیا چیزیں صحیح ہے کیا غلط ہیں. لیکن جب لوگوں کی جو کریکٹر ہے, جب لوگوں کا جو عوام کا جو کردار ہے جنہوں نے ووٹ دینا ہے, تو بڑے افسوس کی بات ہے.